اگر کوئی شخص تھانے میں آ کے رپورٹ کرتا ہے تو اس کے انویسٹیگیشن کا طریقہ کیا ہوگا، اور اگر کوئی شخص ہاسپٹل میں جا کے رپورٹ کرتا ہے زخمی حالت میں تو اس کی انویسٹیگیشن کا پروسیس کیا ہوگا، اور اگر کوئی شخص موقع واردات پہ پولیس آ جاتی ہے اور وہاں پولیس کو رپورٹ کرتا ہے تو ایسی انویسٹیگیشن کا پروسیجر کیا ہوگا، آج کی اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہزاروں درود السلام ہمارے خاتم النبیین سرور کائنات سرور دو عالم پر۔ آج کی اس ویڈیو کا ٹاپک آپ کو معلوم ہو چکا ہے۔ آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں، لیکن اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو نیچے دیے گئے سر بٹن کو ضرور پریس کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شروع کرتے ہیں۔ 3 قسم کی رپورٹس ہیں جو آپ پولیس آفیشلز کو کرتے ہیں، اور اس کے طریقہ کار یہ ہیں کہ پہلا، جب آپ کوئی رپورٹ کوئی جرم کے حوالے سے آپ کو معلوم ہوتا ہے یا آپ کے ساتھ ہی کوئی زیادتی کرتا ہے، ایک کرائم کمٹ کرتا ہے، تو پھر آپ کی اس کی رپورٹ کے لیے آپ تھانے آتے ہیں اور رپورٹ کرتے ہیں، اور وہ رپورٹ جب FIR میں کنورٹ ہوتی ہے تو پھر اس کی جو انویسٹیگیشن ہوگی وہ کیسے ہوگی۔ اور دوسرا وہ ہے کہ جب کوئی شخص آپ کو زخمی کرتا ہے اور آپ زخمی حالت میں ہاسپٹل آتے ہیں، اور ہاسپٹل میں جو پولیس کی رپورٹنگ سینٹر ہے وہ والے آپ کے پاس آتے ہیں اور وہاں پہ آ کے آپ کی رپورٹ کو درج کرتے ہیں، تو ایسی رپورٹ کے بعد جو FIR چاک ہوتی ہے، رجسٹر ہوتی ہے، تو اس کے نتیجے میں جو انویسٹیگیشن کا پروسیس ہوگا وہ کیا ہوگا۔ یا پھر آپ موقع واردات پہ موجود ہوتے ہیں کہ جب آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے، آپ کو مارتا ہے، یا آپ کے سامنے آپ وٹنس ہیں، شاہد ہیں، آپ کے سامنے کوئی جرم کمٹ ہوتا ہے اور موقع پہ پولیس آتی ہے، تو ایسی صورت میں جب FIR چاک ہوگی تو اس کی انویسٹیگیشن کا پروسیجر کیا ہوگا۔ شروع کرتے ہیں۔ پہلے ہی جو ہم نے آپ کو سچویشن بتائی کہ جب آپ رپورٹ کرتے ہیں تھانے میں تو اس کا پروسیجر انویسٹیگیشن کا کیا ہوگا۔ تو جب آپ رپورٹ کرتے ہیں تھانے میں تو تھانے میں SHO صاحب جو ہیں وہ آپ کی FIR کو رجسٹر کرتے ہیں، اور اگر SHO صاحب تھانے سے باہر ہیں تو جو ایڈیشنل SHO صاحب ہیں وہ کرتے ہیں، اگر وہ بھی باہر ہیں تو اس سے جو بلو ہوگا وہ کرتا ہے، اور پھر اگر وہ بھی نہیں ہے تو ہیڈ محرر جو ہے ایٹ لیسٹ وہ جو ہے FIR کو رجسٹر کرے گا۔ اگر وہ کوگنیزیبل افینس ہے، قابل دست اندازی جرم ہے۔ قابل دست اندازی جرم کیا ہے، ایک اور ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا ہے، وہ ویڈیو آپ جا کے ضرور دیکھیے گا۔ نیچے ڈسکرپشن میں بھی ہم آپ کے ساتھ اس کا لنک شیئر کر دیں گے۔ بیسیکلی جب اس قسم کی FIR رجسٹر ہوتی ہے تو یہ یاد رکھیں کہ تھانے میں 2 قسم کے پولیس آفیشلز ہوتے ہیں، ایک آپریشنل سٹاف کہلاتا ہے اور دوسرا انویسٹیگیشن سٹاف کہلاتا ہے۔ جو آپریشنل سٹاف ہے وہ SHO جو ہے، وہ SHO صاحب جو ہے وہ اس کے کمانڈ کرتے ہیں اس کو، آپریشنل سٹاف کو، اس کے ہیڈ ہوتے ہیں۔ جو انویسٹیگیشن سٹاف ہے، جو SP انویسٹیگیشن کے انڈر آتا ہے، اس کا تھانے میں جو کمانڈ اس کا ہوتا ہے، جو ہیڈ ہوتا ہے، وہ آفیسر انچارج انویسٹیگیشن اس کو کہتے ہیں، OII آفیسر انچارج انویسٹیگیشن۔ یہ دونوں جو ہیں یہ سیپریٹ ہیں، انڈیپینڈنٹ ہیں، ایک دوسرے کے ماتحت نہیں ہیں تھانے میں۔ جو آپریشنل سٹاف ہے وہ FIR چاک کر کے اس کے بعد اس کی SHO صاحب جو ہوں گے، جو آپریشنل سٹاف کے ہیڈ ہیں، وہ اس کی کاپی جو ہے وہ OII آفیسر انچارج انویسٹیگیشن کے حوالے کریں گے۔ آفیسر انچارج انویسٹیگیشن جو ہے یہ اس FIR کو لینے کے بعد وہ اگر سمجھتا ہے کہ اس کو خود سے اس کی انویسٹیگیشن سٹارٹ کرنی چاہیے تو وہ اس کی خود سے بھی انویسٹیگیشن سٹارٹ کر سکتا ہے، اور اگر یہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس کی انویسٹیگیشن ان کے جو ماتحت انویسٹیگیشن سٹاف ہے اس میں سے کسی سب انسپیکٹر کے حوالے کی جائے تو وہ کسی سب انسپیکٹر کو بھی وہ FIR جو ہے وہ ان کو ہینڈ اوور کر سکتے ہیں انویسٹیگیشن کے لیے۔ یہ جو آج کی ویڈیو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں یہ پریکٹیکل ایسپیکٹس ہیں، جو اگر آپ پریکٹیکلی آپ کے ساتھ کوئی واقعہ ہوتا ہے یا آپ وکیل ہیں تو آپ کو پریکٹیکلی ان چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو لا کوٹ کر کے نہیں دے رہے،
بیسیکلی جو پریکٹیکل ایسپیکٹ ہے ایٹ لیسٹ وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سے سٹیپ کے بعد کیا ہونے جا رہا ہے انویسٹیگیشن میں. آپ کو انویسٹیگیشن کے پریکٹیکل ایسپیکٹس کا معلوم ہونا انتہائی ضروری ہے. تو جب انویسٹیگیشن آفیسر جو ہوں گے وہ جب انویسٹیگیشن سٹارٹ کریں گے, چاہے خود کرتے ہیں یا چاہے سب انسپیکٹر جو ان کے ماتحت انویسٹیگیشن سٹاف میں ہے ان کے حوالے کرتے ہیں, جب انویسٹیگیشن سٹارٹ ہوگی تو پھر وہ جو آئی او ہوں گے, انچارج انویسٹیگیشن آفیسر جس کو کہتے ہیں, جس کو آئی او کہتے ہیں, ہم تفتیشی بھی کہتے ہیں, وہ تفتیشی جو ہوگا سب سے پہلے اس موقع پہ جائے گا جہاں پہ وہ وقوع ہوا ہے, سرزد ہوا ہے. وہ مدعی کو لے کے اس موقع پہ جائے گا, یا وہ جو شخص اس کی رپورٹ کرنے تھانے میں آیا تھا اس کو لے کے موقع پہ جائے گا, وہاں پہ نقشہ موقع بنائے گا, اور نقشہ موقع بنانے کے بعد, نقشہ موقع بناتے وقت یا نقشہ موقع بنانے سے قبل 161 کی سٹیٹمنٹ. لیکن اس میں بہتر یہی ہوتا ہے کہ موقع پہ جا کے پہلے انویسٹیگیشن آفیسر جو ہوگا وہ نقشہ موقع بنائے. اس نقشہ موقع کی روشنی میں جو مدعی ہے وہ اس کی سٹیٹمنٹ لے, اور جو نقشہ موقع ہوتا ہے بیسیکلی یہ اس واقعہ واردات کا کرائم سین ہوتا ہے کہ کون کہاں پہ موجود تھا, آپ کہاں پہ موجود تھے, آئی وٹنس کہاں پہ تھا, کہاں سے گولیاں چلیں, کہاں سے آپ پہ حملہ آور ہوئے. یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ نقشہ موقع میں دکھاتے ہیں, ان کی پوزیشن دکھاتے ہیں, اور اس کے بعد نقشہ موقع بنانے کے بعد آپ کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرتے ہیں. 161 کے نیچے کرمنل پروسیجر کوڈ کے نیچے 154 کے نیچے جب ایف آئی آر ہو جائے تو 161 کے نیچے آپ کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ ریکارڈ کی جاتی ہے. آپ اس کو بتاتے ہیں کہ یہ لکھ کے دیتے ہیں کہ جو نقشہ موقع بنا وہ میری نشاندہی پہ بنا, اور آپ 161 میں وہ جو رپورٹ آپ نے تھانے میں کی ہوگی اس کو ویریفائی کرتے ہیں انویسٹیگیشن آفیسر کے سامنے بھی. تو وہ سٹیٹمنٹ ان کو دینے کے بعد جو آپ کے عینی شاہدین ہوں گے, اگر آپ کے پاس آپ کے ساتھ وہ اس وقت کرائم سین کے اوپر جب نقشہ موقع بن رہا ہوگا وہ موجود ہوں گے, تو ان کو بھی آفیسر انچارج جو آپ کا انویسٹیگیشن آفیسر ہیں ان کو کہیں گے کہ یہ میرے آئی وٹنسز ہیں, وہ ان کی بھی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرے گا اور ان کی ورژنز کو ریکارڈ کرے گا کہ وہ کیا کہتے ہیں اس کرائم کے حوالے سے, کس طرح کمٹ ہوا, کیا تھا, کون حملہ آور تھا, کون ٹریسپاسر تھا, کس طرح ان کو زخمی کیا گیا, کیسے وہ جو وقوع کرائم سین تھا اس کو ڈیفائن کیا جائے گا. اس کے جو بھی آئی وٹنسز ہوں گے ان کی سٹیٹمنٹ بھی 161 کے نیچے ریکارڈ ہو جائے گی. اب جو آئی او ہوگا وہ یہ چیزیں ریکارڈ کرنے کے بعد جو ملزم ہوگا وہ اس طرح کریں گے کہ پھر تھانے آ کے آپریشنل سٹاف کے انچارج جو ہوں گے ایس ایچ او صاحب, ان سے رابطہ کر کے ان کو سے سٹاف لے کے ان سے ریکویسٹ کر کے ان کو کہا جائے گا کہ مجھے سٹاف کی ضرورت ہے, میں جو ملزم ہے اس کے گھر پہ ریڈ کرنا چاہتا ہوں. تو گھر پہ ریڈ کرنا چاہتا ہے یا اس کی کوئی دکان ہے, شاپ ہے یا آفس ہے, تو اس کے لیے ان کو سٹاف کی ضرورت ہے, جس میں کوئی فیمیل سٹاف کی بھی ضرورت ہے اگر وہ گھر ہے, تو وہ ساتھ میں آپریشنل سٹاف کے جو ہیڈ ہیں, انچارج ہیں ایس ایچ او صاحب, وہ ان کو پرووائڈ کر کے وہ اپنے ان ملزم کی طرف جائیں گے. یہاں پہ دو قسم کی ضمنیاں جس کو سپلیمنٹریز کہتے ہیں وہ پریپیئر کریں گے. ایک ضمنی کو حصہ اول کہتے ہیں اور ایک ضمنی کو حصہ دوئم کہتے ہیں. جو حصہ اول ہے وہ بیسیکلی وہ تمام پروسیجر کی کاروائی ہے کہ وہ لمحہ بلمحہ اس میں ریکارڈ کرے گا, اور یہ اس کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے کیونکہ ملزم کو اگر گرفتار کرتے ہیں تو 24 گھنٹے کے اندر اس کو میجسٹریٹ صاحب کی عدالت میں پروڈیوس کیا جاتا ہے. تو حصہ اول اس لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ چونکہ 14 دن کے اندر انہوں نے جو انویسٹیگیشن آفیسر ہوتا ہے وہ انہوں نے چالان پٹ ان کورٹ کرنا ہوتا ہے میجسٹریٹ صاحب کی عدالت میں. تو میجسٹریٹ صاحب ان سے معلوم کرتے ہیں کہ یہ 14 دن کے اندر آپ نے اگر انویسٹیگیشن کمپلیٹ نہیں کی تو ان کے کیا محرکات تھے, کن وجوہات کی وجہ سے آپ نے اس کو کمپلیٹ نہیں کیا, اور آپ نے 14 دن کے اندر کیا کیا ہے. تو اس کی لمحہ بلمحہ ڈیلی جو ان کی پروگرس ہوگی
وہ اس میں نوٹ کرتے آئیں گے. جب ان کو فائل جس دن بھی ہینڈ اوور کی جائے گی تو اس دن سے لے کے وہ پہلے ہی ضمنی بناتے ہیں حصہ اول, اس میں لکھتے ہیں کہ آج یہ تاریخ ہے, آج مجھے ایس ایچ او صاحب نے یہ ایف آئی آر ہمارے ہینڈ اوور کی ہے, اور پھر یہ جب مجھے ہینڈ اوور ہوئی تو اس کے بعد سب سے پہلے میں اس وقت بر وقت بموقع مثال گیا نقشہ موقع بنانے 11 بجے صبح, پھر اس 11:30 بجے تک ہم اس کو بناتے رہے. پھر اس کے بعد 11:30 بجے میں نے مدعی کی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کی. پھر اس کے بعد ہم تھانے آئے تو 12 بجے کا ٹائم تھا. پھر 12 بجے ٹائم تھانے میں جب ہم آئے تو ایس ایچ او صاحب موجود نہیں تھے. پھر 3 بجے ہم نے ایس ایچ او صاحب سے اجازت لی, ان سے سٹاف لیا. پھر ہم 3 بجے روانہ ہوئے, ملزم کے گھر پہ چاپا لگا, ہم وہاں پہ 3:45 بجے پہنچے. پھر وہاں پہ ہم نے پردے وغیرہ کا انتظام کر کے فیمیل مستورات جو ہمارے پاس پولیس کانسٹیبلز تھی انہوں نے کر کے وہاں پہ ہم نے ریڈ کیا, کمرے دیکھے, اس میں ہمیں 1 گھنٹہ لگا. پھر 5 بجے وہاں سے نکلے. تو یہ پھر کل کو ہم نے کیا کیا, اس طرح وہ جو لمحہ بلمحہ جو انویسٹیگیشن کی کاروائی ہوگی وہ حصہ اول میں ہوگی, اور جو حصہ دوئم ہوگا وہ بیسیکلی کسی بھی شخص کا 161 کی جو سٹیٹمنٹ ہوگی اس سٹیٹمنٹ کو ہم حصہ دوئم کہتے ہیں. تفتیش کی جو حصہ دوئم ہوگا وہ جو انویسٹیگیشن آفیسر بنائے گا وہ بیسیکلی 161 کی جو سٹیٹمنٹ ہوگی اس کو ہم حصہ دوئم کہتے ہیں. تو ضمنی حصہ دوئم یہ ہو گئے 2 ضمنیاں جو حصہ اول و حصہ دوئم کے حوالے سے. اب جب پولیس انویسٹیگیشن آفیسر سٹاف لے کے ملزم کے گھر جائے گا اور وہاں پہ حملہ کر کے وہاں پہ اگر ملزم گرفت کے گھر کے جو مستورات ہوں گے ان کا پردہ کا انتظام کر کے جب تمام کمرے وغیرہ چیک کر کے ملزم برآمد نہیں ہوگا, ملزم وہاں سے گرفتار نہیں ہوگا, وہ وہاں پہ نہیں ہوگا, تو پھر اس صورت میں وہ تمام چیزیں اپنے حصہ اول میں لکھ کے وہ دوبارہ جاتے ہیں اپنے تھانے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد جب 1-2 دفعہ وہ ٹرائی کر کے ان کو ملزم پھر بھی نہیں ملتا تو اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں کہ میجسٹریٹ صاحب سے اس کے وارنٹ کے اجازت لیتے ہیں, دائمی وارنٹ کے لیے جاتے ہیں, اس کو کوشش کرتے ہیں کہ اس کے گھر کے اوپر اشتہار لگایا جائے اور پھر کل کو اس کو اشتہاری ڈکلیئر کیا جائے. یہ پروسیس ہے, چونکہ انہوں نے 14 دن کے اندر اس پروسیس کو مکمل کرنا ہے, چالان سبمٹ کرنا ہے وہ 173 کا CRPC کے نیچے میجسٹریٹ صاحب کی عدالت میں. تو اس کے لیے تمام پروسیجرز کا 14 دن کے اندر کمپلیٹ کرنا ان کے لیے ضروری ہوتا ہے. اگر کمپلیٹ نہیں ہوتا کسی وجوہات پہ پھر میجسٹریٹ صاحب سے پھر 72 گھنٹے کی اجازت لی جاتی ہے, وہ ایک اور پروسیس ہے. لیکن اب یہاں پہ ملزم گرفتار نہیں ہوا. اب اس کے بعد جو پروسیس ہے, اگر بالفرض اس طرح ہے کہ کوئی موقع سے بالفرض ایسا ہوتا ہے کہ جس وقت وہ موقع پہ گیا نقشہ موقع بنا رہا تھا تو اس وقت موقع پہ بالفرض کوئی خون آلود مٹی ملتی ہے یا کوئی فائرنگ کے خول ملتے ہیں فائر شدہ, تو وہ وہاں پہ یہ جو تفتیشی آفیسر صاحب ہوں گے اپنی تحویل میں لیتے ہیں, اور پھر اس کے بعد ان کو جب تھانے جاتے ہیں تو یا خود لے کے جاتے ہیں یا کسی سپاہی جو ان کے انڈر تفتیشی سٹاف میں ہے ان کے حوالے کر کے تھانے بھیجتے ہیں. تھانے میں بیسیکلی جو ان کا مال مقدمہ جو بھی ہوگا اس کے لیے جو روم ہے اس میں اس کو سٹور کیا جاتا ہے. اس کو مال خانے میں جب انٹر کر لیا جاتا ہے تو پھر وہ سیف کہلاتا ہے. ہر وہ جو چیز تفتیشی آفیسر کہیں سے بھی اس FIR سے ریلیٹڈ کوئی بھی چیز اپنے قبضے میں لے گا تو اس کو جو مالخانہ ہوگا تھانے میں اس میں جمع کرے گا تاکہ وہ محفوظ ہو اور کل کو وہ ضائع نہ ہو. مالخانے والی کی یہ ڈیوٹی ہے کہ ہر وہ چیز جو بھی FIR کے سے ریلیٹڈ تفتیشی آفیسر ان کو حوالے کرے گا اس کی اپنی رجسٹر میں انٹری کرے گا, اور جب اس سے واپس لے کے جائے گا تو بھی رجسٹر میں انٹری کرے گا. تو یہ محفوظ رکھنا اس مالخانے کے جو انچارج ہوں گے ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے. اب موقع سے کوئی خون آلود مٹی ملی ہے یا چھلیدہ خول ملے ہیں تو ان کو FSL کے لیے فورینسک سائنس لیبارٹری بھی بھیجا جائے گا, ان کو اسی وقت سیل کر کے برموقع سیل کرے گا. برموقع آپ یاد رکھیں تھانے میں نہیں سیل کرے گا, جہاں سے وہ برآمد ہوگا جو تفتیشی آفیسر ہوگا وہ اس پہ سیل لگائے گا, ان کو پیک کرے گا. ان کو سیل
کر کے اس کے بعد جب وہ تھانے آئے گا تو تھانے سے پھر اس کو اس کی کسی کانسٹیبل کی ڈیوٹی لگا کے اس کو فورینسک سائنس لیبارٹری بھیجا جائے گا تاکہ اس کی لیبارٹری ٹیسٹ ہو کہ جو خون موقع پہ موجود ہے کیا وہ انسانی خون ہے یا نہیں، جو خول برآمد ہوئے ہیں وہ کس نے ایک رائفل سے چلے ہیں، پستول سے چلے ہیں، 2 سے چلے ہیں، اور اگر اس کے بعد ملزم گرفتار ہوتا ہے اور اس سے جو آلہ ہے وہ جو پستول ہے وہ بھی برآمد ہوتا ہے تو اس کے حوالے سے بھی اس پستول کو بھی ساتھ میں بھیجا جاتا ہے تاکہ یہ بھی معلوم ہو کہ جو خول برآمد ہوئے موقع سے اور جو پستول ملزم کے قبضے سے برآمد ہوئے کیا یہ آپس میں میچ کرتے ہیں، یہ جو خول ہیں اسی پستول سے چلے ہیں یا نہیں۔ تو اس طرح انویسٹیگیشن کا جو پروسیجر ہے وہ آگے چلتا ہے۔ پھر کل کو جب ملزم کی گرفتاری ہوتی ہے تو ملزم کو کہ ریمانڈ کے لیے ودن 24 آورز میجسٹریٹ صاحب کو اپلائی کیا جاتا ہے۔ اگر میجسٹریٹ صاحب ریمانڈ دیتے ہیں تو ریمانڈ کے دوران پولیس جو کو آئی او ہے انویسٹیگیشن آفیسر ان سے معلومات لیتے ہیں، ان سے کویسچنز کرتے ہیں، مار نہیں سکتے قانون میں، ان کو ٹارچر نہیں کر سکتے، لیکن ان سے ضرور جو بھی تفتیش کے حوالے سے ان کے سوالات ہیں وہ پتہ کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب ملزم کوئی بیل وغیرہ کے لیے اپلائی کرے، بیل ہو جائے تو پھر اس کے بعد وہ انویسٹیگیشن تقریباً مکمل ہوتی ہے، وہ ایس ایچ او صاحب کے حوالے کرتے ہیں۔ ایس ایچ او صاحب اس میں چالان بنا کے پھر اس کو میجسٹریٹ صاحب کی عدالت میں دیتے ہیں۔ اگر بالفرض ملزم کی گرفتاری جو بیل ہے وہ نہیں ہوتی تب بھی اس میں جب بیل کا پروسیس مکمل ہو جائے اور کوئی عدالت اس کو بیل نہ دے اس کے بعد تقریباً تفتیش کا مرحلہ مکمل ہوتا ہے۔ ایک چیز اس میں ہے، اگر بالفرض ملزم جو مدعی ہے وہ زخمی بھی ہوا ہے تو اس کو تھانے سے ہاسپٹل بھی لے کر جایا جاتا ہے اور اس کی ٹریٹمنٹ بھی کی جاتی ہے، اور اس میں جو ٹریٹمنٹ کے لیے جو میڈیکل لیگل سرٹیفکیٹ بنتا ہے، ایم ایل سی جس کو کہتے ہیں، ڈاکٹر بناتا ہے تو اس کی بھی کاپی لی جاتی ہے، ڈاکٹر والے کو بھی شامل تفتیش کیا جاتا ہے، اس کی بھی 161 کی سٹیٹمنٹ لی جاتی ہے جو مدعی کی جو ٹریٹمنٹ کرتا ہے۔ تو یہ اس طرح پروسیجر وہ کمپلیٹ ہوتا ہے کہ جو تھانے میں آ کے رپورٹ کرتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر کوئی شخص زخمی حالت میں اس کو کوئی لے کے جاتا ہے یا خود سے ہاسپٹل لے کے جاتا ہے تو ایسی صورت میں پروسیجر سلائٹلی ڈیفرنٹ ہے، باقی تمام پروسیجر ایک ہی ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جس ہاسپٹل جو سرکاری ہاسپٹل ہے، پرائیویٹ میں نہیں ہوتا، سرکاری ہاسپٹل کا میں ذکر کر رہا ہوں یہاں پہ، اگر وہ سرکاری ہاسپٹل جاتا ہے تو وہاں پہ رپورٹ کرتا ہے، وہاں پہ وہ زخمی حالت میں آتا ہے تو ڈاکٹر جو ہیں وہ جب اسے دیکھتے ہیں کہ یہ تو زخم لگے ہوئے ان کو، یہ تو کوئی کرائم کمٹ ہوا ہے، تو وہ اس ہاسپٹل میں جو پولیس والے انچارج سیل وہاں پہ ہوتا ہے، ہر سرکاری ہاسپٹل میں ایک انچارج ایک کمپلینٹ سیل ہوتا ہے، پولیس کا کمپلینٹ سیل ہوتا ہے، اس کمپلینٹ سیل میں والوں کو بلاتے ہیں، اس کے انچارج کو، وہ آتا ہے، اس کی جو سٹیٹمنٹ ہوتی ہے جس کو رپورٹ کہیں گے، وہ رپورٹ ان سے لیتا ہے اس زخمی سے کہ کیا ہوا، کیوں زخمی ہوئے، وہ تمام واقعہ کاروائی بتاتا ہے۔ وہ مراسلے کی شکل میں اس کو لکھتے ہیں، جو انچارج ہوتا ہے رپورٹنگ سینٹر کا وہ اس کو مراسلے کی شکل میں لکھ کے پھر اس کو ایک کانسٹیبل کے یا اس اپنے کسی ماتحت کے حوالے کر کے وہ جس تھانے کا واقعہ ہوتا ہے اس تھانے کو وہ مراسلہ بھیج دیا جاتا ہے، اور وہ جو تھانے میں مراسلہ آنے کے بعد وہ پروسیس پھر وہی بن جاتا ہے کہ ایس ایچ او صاحب اس کو ایف آئی آر کی شکل دیتے ہیں، اور پھر ایف آئی آر کی شکل دینے کے بعد اگر بالفرض اس میں کوگنیزیبل آفینس بنتا ہے تب، اگر بالفرض کوئی کوگنیزیبل آفینس نہیں بنتا پھر وہ زخموں کی ایم ایل سی کی جب تک رپورٹ نہیں آتی اس کو دیکھا جاتا ہے، کیونکہ کچھ زخمات کوگنیزیبل ہیں اور کچھ نان کوگنیزیبل ہیں۔ اگر اس میں زخم کی نوعیت ڈاکٹر صاحب کوگنیزیبل لکھتے ہیں تو اس کے رپورٹ لینے کے بعد اس کے ایس ایچ او صاحب ایف آئی آر کرتے ہیں، ایس ایچ او صاحب ایف آئی آر کرنے کے بعد انویسٹیگیشن آفیسر صاحب جو ہوں گے ان کے حوالے کرتے ہیں فائل، اور پھر تفتیش کا مرحلہ وہی ہوگا، وہیں سے آئی او آئے گا، تفتیشی آفیسر وہ ہاسپٹل آئے گا، اس کی سٹیٹمنٹ لے گا، پھر اگر وہ زخمی جو ہوگا وہ اس حالت میں نہیں ہوگا کہ وہ موقع پہ جا سکے تو کسی عینی شاہد کو لے کے جائے گا یا اس کے کوئی بھائی عزیز کو ساتھ میں لے کے جائے گا، جہاں کا یہ واقعہ ہے وہ کرائم سین پہ جائیں گے، وہاں کا نقشہ موقع بنایا جائے گا، وہاں پہ اس شخص کی جس نے نقشہ موقع بنا کے دیا ہوگا
نشاندہی کر کے دی ہوگی اس کے 161 کی سٹیٹمنٹ بھی لے گا، اسی طرح حصہ ضمنی حصہ اول بھی بنائے گا، اسی طرح حصہ ضمنی حصہ دوئم بھی بنائے گے، یعنی 161 کی سٹیٹمنٹس بھی لیں گے تمام گواہان کی، اسی طرح ملزم کے خلاف ریڈ بھی ہوگی، اسی طرح اگر اس کی ڈاکٹر کی جو MLC کی رپورٹ ہے اس کا ویٹ بھی کیا جائے گا، اس کی رپورٹ بھی لی جائے گی۔ تو یہ بیسیکلی وہ پروسیس ہوا کہ جب وہ تھانے میں رپورٹ کرتا ہے۔ کبھی کبھار اس طرح ہوتا ہے کہ کرائم سین کے اوپر پولیس خود سے موقع پہ پہنچ آتی ہے، تو اس صورتحال میں جو اس وقت عینی شاہد ہوگا یا جس کے ساتھ وہ ظلم ہوا ہوگا، مدعی ہوگا، وہ موقع پر ہی پولیس کو رپورٹ دے گا۔ پولیس اس کو مراسلے کی شکل میں، جس طرح ہاسپٹل کے رپورٹنگ سیل کے انچارج نے مراسلہ بنایا تھا، اب موقع پہ بھی جو پولیس والے ادھر پہنچے ہیں وہ ان کا مراسلہ لکھیں گے۔ وہ مراسلہ بیسیکلی رپورٹ ہی ہوتی ہے، اس کو موقع سے پھر کسی خود یا کسی سپاہی یا کوئی ماتحت آفیسر کے ہاتھ سے تھانے بھیجا جائے گا۔ تھانے میں پروسیجر پھر سارا آگے وہی چلے گا۔ وہاں پہ تھانے میں آ کے وہ جو SHO صاحب ہوں گے اس کی FIR کریں گے، پھر آفیسر انچارج انویسٹیگیشن جو ہے ان کے حوالے کریں گے، وہ خود سے پھر یا کسی اور ماتحت تفتیشی آفیسر سب انسپیکٹر کے حوالے کر کے انویسٹیگیشن کا چیپٹر شروع ہوگا اور وہ تمام پروسیجر اڈاپٹ کیا جائے گا۔ یہ یاد رکھیں کہ جو پروسیجرل لا ہے ہمارا تفتیش کے حوالے سے، تو اس میں اول، دوئم، تیسرے نمبر پہ، چوتھے نمبر پہ اور آخر میں کیا آئے گا، یہ سیٹلڈ نہیں ہے۔ پروسیجر IO جو ہے وہ جو بہتر سمجھتا ہے وہ اڈاپٹ کر سکتا ہے، لیکن جو پریکٹیکلی یا ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں وہ تقریباً یہی ہے کہ جب FIR کی کاپی IO کے حوالے، تفتیشی کے حوالے کی جاتی ہے تو وہ موقع پہ جاتے ہیں، مدعی کے یا کسی آئی وٹنس کے کہنے پہ نقشہ موقع بناتے ہیں، اس آئی وٹنس یا مدعی کی سٹیٹمنٹ 161 ضمنی حصہ اول میں بناتے ہیں، ساتھ میں ضمنی حصہ دوئم بنانا شروع کر لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد تھانے آ کے جو فرد جو انہوں نے جو چیزیں موقع سے برآمد کی ہوں گی، خول وغیرہ ہیں، کوئی چرس کا کیس ہے تو جو چرس برآمد ہوا ہے پولیس موقع پہ آئی ہے، وہیں پہ سے مراسلہ تھانے گیا، تھانے سے بالفرض مثال کے طور پر SHO صاحب ہیں، وہ موقع پہ آتے ہیں اور ادھر سے اس جو آپ کا جو کوئی چرس ناکہ بندی پہ پکڑتے ہیں کسی شخص سے، یا کسی سے ممنوع اسلحہ پکڑتے ہیں یا کوئی ممنوع شے پکڑتے ہیں، تو وہ ادھر سے مراسلہ بنا کے تھانے بھیجتے ہیں۔ SHO صاحب بھی ادھر FIR نہیں کر سکتے، وہ مراسلہ بنائیں گے، تھانے جائے گا، جو اس وقت ایڈیشنل SHO ہوں گے وہ اس کی FIR کر کے OII کے حوالے کر کے، تفتیشی انچارج کے حوالے کر کے، وہ تفتیشی آفیسر جو ہوگا پھر دوبارہ اس موقع پہ جائے گا، وہاں پہ SHO صاحب ان کو یہ جو انہوں نے SHO صاحب نے اگر کوئی موقع سے چرس یا ممنوع اسلحہ یا کوئی بھی ممنوع چیز ہے اس ملزم سے برآمد کی ہوگی، اس کا پہلے وہ جو ہوگا فرد مقبوض بنائیں گے، ایک پیپر بنائیں گے جس پیپر پہ لکھیں گے کہ میں نے ان دو گواہان کے سامنے اس ملزم سے یہ چیزیں برآمد کی ہیں، پھر وہ جو چیزیں ہوں گی وہ پھر اس تفتیشی آفیسر کو ہینڈ اوور کی جائیں گی، اور وہ جو تفتیشی آفیسر کو ہینڈ اوور کرنے کا بھی ایک پیپر بنائیں گے جس کو فرد بنا کہتے ہیں ہم، وہ فرد بنا کے کہ میں نے ان دو گواہان کی موجودگی میں یہ تمام چیزیں جو ہیں اب تفتیشی آفیسر کو ہینڈ اوور کی ہیں۔ باقی اب تفتیشی آفیسر اس میں اس وقت نقشہ موقع بھی بنائے گا، SHO نہیں بناتا۔ تفتیشی آفیسر جب FIR کی کاپی واپس تھانے سے ایڈیشنل SHO بھیجیں گے OII کے حوالے، پھر OII ادھر بھیجے گا تو اپنے سٹاف کو بھیجے گا، تفتیشی آفیسر کو موقع پہ بھیجے گا، تو تفتیشی آفیسر جو ہوگا وہ اس کا نقشہ موقع بھی بنائے گا، SHO نہیں بنائے گا، اور تمام پروسیجر جو ہے وہ اسی طرح کرے گا۔ وہ ان تمام جو چیزیں انہوں نے وہاں پہ اپنے قبضے میں کی ہوں گی، SHO صاحب نے دی ہوں گی، تو وہ تمام چیزوں کو مالخانہ تھانہ لائے گا، وہاں پہ اس کو اسٹور کرے گا۔ ہاں ایک چیز ہے کہ اگر بالفرض کوئی چرس کا کیس ہے، کوئی کانٹرابینڈس کا کیس ہے، تو اس حوالے سے ان چیزوں کو 72 گھنٹے کے اندر یہ جو تفتیشی آفیسر صاحب ہیں وہ باؤنڈ ہیں کہ ان کو FSL فورینسک سائنس لیبارٹری بھیجے، اس میں سے جو سیمپلز ہیں وہ علیحدہ کر کے ان سیمپلز کو تفتیشی آفیسر صاحب جو ہے مارکس دے کے اس کو راہداری بنا کے کسی ایک ماتحت آفیسر کو راہداری بنا کے دی جاتی ہے، کیونکہ یہ کانٹرابینڈ جو ہیں وہ آپ کا سپاہی بھی
آپ کے علاقے میں نہیں پھرا سکتا، تو راہداری اس کو کہتے ہیں کہ بالفرض اگر وہ سپاہی آپ کا جاتا ہے اور ایک شہر 2 شہر دور وہ FSL لیبارٹری جاتا ہے تو رستے میں کوئی تھانے والا اس کو روکے نہیں، اس کو گرفتار نہ کرے، راہداری دکھائے کہ مجھے کسی کیس میں یہ ہینڈ اوور کیے گئے، میں نے جا کے FSL فورینسک سائنس لیبارٹری دینی ہے، ٹیسٹ کروانے ہیں۔ تو جب وہاں سے وہ ٹیسٹ کروا کے واپس رپورٹ آتی ہے تو وہ بھی اس تفتیشی آفیسر جو ہے اس کو تفتیش کے فائل کا حصہ بناتے ہیں۔ تو اس طرح تمام پروسیجر کرنے کے بعد، انویسٹیگیشن مکمل ہونے کے بعد وہ فائل SHO صاحب کے ہینڈ اوور کی جاتی ہے۔ SHO صاحب اس میں چالان بناتے ہیں، چالان میجسٹریٹ صاحب کی عدالت میں جمع کراتے ہیں۔ میجسٹریٹ صاحب اگر سمجھتے ہیں کہ 173 کے چالان میری عدالت میں جمع کیا گیا ہے، اس کی جو کوگنیزنس ہے 190 سیکشن کے نیچے کی جاتی ہے، CRPC کے 190 میں۔ اگر وہ سمجھتا ہے کہ وہ FIR جو ہے اس میں جو دفعہ ہے وہ میرا ہی ٹرائبل بائی میجسٹریٹ ہے تو خود کے ساتھ رکھتا ہے۔ اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ ٹرائبل بائی سیشن ہے تو وہ سیشن جج صاحب کے پاس بھیجتا ہے مزید کارروائی اور ٹرائل کے لیے۔ تو یہ تھا آج کی ویڈیو تمام انویسٹیگیشن کے اس پریکٹیکل پروسیجر کے حوالے سے۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آئندہ بھی اس طرح کی اور خوبصورت لا ریلیٹڈ ویڈیوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا بہت ہی خیال رکھیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔